بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 151 اور 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کتنے ہی رسول ہم نے بھیجے، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجے، فیکم تم میں، رسولا منکم تم ہی میں سے رسول، یتلو علیکم جو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم تمہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رسولوں کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت بتلایا گیا ہے۔ رسول، اللہ کا پیغمبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، پیغمبر کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں پیغمبر؟ اسی طرح دوسری چیز جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت کا مقصد کیا ہے، وہ یہاں پہ بیان ہوئے۔ تو 5 چیزیں یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ ایک فرمایا رسول آئے تمہارے پاس، وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، قرآن سکھانا، اللہ کی نشانیاں بتلانا۔ آیات کے اندر دونوں باتیں ہیں، نشانیاں بھی ہیں اور آیات بھی ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ پاک کرنا، گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنا۔ بندہ گناہوں کے اندر گھرا رہتا ہے، گناہوں کی وجہ سے جسم سارا آلودہ ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے، تو اس گندگی سے انسان کو پاک کرنا۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتاب، یعنی خاص احکام، خاص جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پیغمبر پہ، جس طرح ہمارے پیغمبر پہ قرآن ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات تھی، داؤد علیہ السلام پہ انجیل تھی، عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے وہ انجیل تھی، اور داؤد علیہ السلام پہ زبور تھی۔ تو یہ کتابیں جو آسمانی نازل ہوئی ہیں، یعنی ہر پیغمبر نے اپنی اس آسمانی کتاب کے مطابق لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی صحف ابراہیم و موسیٰ کے تحت انبیاء کرام پہ صحیفے بھی آتے رہے ہیں، تو ان صحیفوں کی تعلیمات دینا، ان آسمانی کتابوں کی تعلیمات دینا، یہ پیغمبروں کا کام ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 والحکمہ، صرف کتاب پڑھ کے سنانا نہیں بلکہ ساتھ حکمت بھی، جس کا آپ آسان لفظوں میں مطلب اس کا حدیث، یعنی پیغمبر بتلاتا بھی ہے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ یعنی اگر پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں نماز کا حکم دیا تو وہ پڑھ کے دکھلائی بھی ہے، اور پھر حکمت کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، دین کا فہم، دین کی سمجھ، تو یہ ساری چیزیں پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ سب کچھ دین کے معاملے میں جو انسان نہیں جانتا، پیغمبر جو بھی آتے تھے اپنی اپنی امت کو وہ بتلاتے تھے۔ تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ نبی علیہ السلام ناواقف تھے، ہم نے ہدایت دی۔ علم کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن کے اندر ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے بھی فَاعْلَمْ ہے کہ آپ جان لو، سمجھ لو، پھر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے تفقہوا قبل ان تسودوا، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ سردار بننے سے پہلے سمجھداری حاصل کر لو۔ تو سمجھداری حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، حکمت بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ علم انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اکیلا علم جو بغیر حکمت کے ہوتا ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی اکیلی معلومات۔ تو یہی وجہ ہے آج کل معاشرے میں، سوشل میڈیا میں بہت سارے نام نہاد لوگ آج آ چکے ہیں، اپنے آپ کو دینی اسکالر کہتے ہیں، علم بھی ہے ان کے پاس، معلومات بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن حکمت سے خالی ہیں۔ آج کل وہ بڑا چل رہا ہے
وہ طاغوت، وہ یہ علم سے اور حکمت، علم تو بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے، حکمت نہیں ہے، تو اب اس سارے واقعے کے اندر حکمت خالی ہے، حکمت کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آدمی کسی کو اس طرح سوال کر دے، جواب نہ آئے تو بندہ اسے طاغوت کہہ دے۔ طاغوت تو لفظ شیطان کے لیے بولا گیا ہے، بلکہ شیطان کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہے اس کے لیے لفظ طاغوت جو ہے وہ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ اب وہ جو اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان ہو، حتیٰ کہ وہ کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی پیغمبر بھی ہو سکتا ہے، تو جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے تو وہ عمل، وہ عبادت کرنے والا عمل طاغوتی عمل ہے۔ آپ کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ طاغوتی عمل ہے، چونکہ وہ شیطان نے لگایا۔ طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، شیطان انسان کو جس کام پہ لگاتا ہے وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عام لوگوں کو بھی نہیں پتہ، اب یہ کہنا کہ جس کو طاغوت کے معنی کا نہیں پتہ وہ جاہل ہو گیا، تو یہ ایسا رویہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن سارا پڑھ کے آپ دیکھ لیں، قرآن کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ قرآن نے کہا ہو اتنے فیصد لوگوں میں سے اتنے فیصد لوگ جہنم میں جائیں گے، یا عورتوں میں سے اتنے فیصد عورتیں جائیں گی۔ قرآن کے اندر اکثر لفظ آیا ہے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر کے اندر عقل نہیں ہے، اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح یہ بیان کرنا اور بات کرنا بھی غلط ہے، حکمت سے خالی ہے، تو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دین کے جو علماء ہیں ان سے دین کی باتیں نہیں پوچھتے۔ یہ جو آج کل نئے نئے مذہبی اسکالر اپنے آپ کو کہتے ہیں دین کا پتہ نہیں ہوتا، علم تو ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی، تو چونکہ ان کے پاس حکمت نہیں ہے تو وہ دین کا فائدہ کرنے کے بجائے دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ بڑا اچھل رہا ہے، اس کی وجہ حکمت سے خالی ہونا ہے۔ تو جب حکمت نہیں ہوگی تو پھر انسان علم کے ذریعے علم جو ہے وہ پھر فساد کا باعث بن جاتا ہے۔ تو انسان جب غلط باتیں کرتا ہے تو وہ فساد زیادہ پھیلتا ہے، تو اس لیے حکمت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ ساری باتیں جو تم نہیں جانتے، پیغمبر وہ ساری باتیں جو ہے وہ سکھلاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور ناشکری نہ کرو۔ تو شکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان صبر کرے، اللہ کو یاد رکھے اور شکر کرے۔ شکر کرنا انسان کا کام ہے۔ پھر آسمان سے مدد آنا وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں۔ اس لیے انسان ہمیشہ صابر اور شاکر رہے۔ یہ صابر اور شاکر رہنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ جو بندہ صابر اور شاکر نہیں ہو سکتا، جو بندہ مشکل کے وقت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، اب دیکھو نا، جو بندہ مشکل کے وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سارے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ عورت آئی تھی، کہا اللہ کے رسول مرغی کی بیماری ہے، فرمایا صبر کر تیرے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی، میرے لیے میں جنت حاصل کروں گی۔ اس لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے اور مشکل کے وقت میں انسان اللہ کو یاد رکھے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ یقیناً دنیاوی مشکلات کے ساتھ ساتھ آخرت کی مشکلات بھی دور فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔